سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی۔ ایک دن آپ کا مچھلی کھانے کو دل چاہا، آپ نے اپنے غلام کو کہا یار آج میرا مچھلی کھانے کو دل کر رہا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 8 میل دور جانا پڑے گا، 8 میل واپس آنا پڑے گا، 16 میل سفر طے کرنا پڑے گا۔ پھر ایک دم فرمانے لگے اچھا رہنے دو، پھر کھاتے ہی نہیں کہ ایک چھوٹی سی خواہش کے پیچھے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں۔ اگر قریب سے ملتی تو اور بات تھی، اب ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے 8 میل دور جانا پڑے، 8 میل واپس آنا پڑے، اس سے اچھا ہے کہ ہم کھاتے ہی نہیں۔ غلام کہتا ہے میں کئی سالوں سے آپ کا خادم رہا، آپ نے کبھی کوئی خواہش نہیں کی تھی، لیکن اس دن میں نے سوچا کہ میرے سردار نے پہلی مرتبہ خواہش کی ہے، اگر یہ بھی پوری نہ کروں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ غلام کہتا ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تو میں پیچھے گھوڑے پہ بیٹھا مچھلی خریدنے چلا گیا، مچھلی لے کر واپس آ کر میں نے کہا جناب یا امیر المومنین آپ کی خواہش میں نے پوری کر دی، مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ حضور مچھلی کا بندوبست ہو گیا ہے۔ ہائے یہ سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں چھم چھم برسنے لگ گئیں، آپ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کہنے لگے او میرے وفادار غلام، میں کوئی بڑا آدمی نہیں ہوں اور نہ ہی تو میں کوئی پرہیزگار ہوں، میں تو ہر وقت دعائیں مانگتا ہوں یا اللہ میری نیکیاں اور گناہ برابر کر کے عمر کو معاف کر دے۔ آپ روتے ہوئے فرمانے لگے او میرے وفادار غلام بات تو بتا، اگر یہ گھوڑا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ فریاد کرے کہ یا اللہ عمر نے مجھے اپنی چھوٹی سی خواہش پوری کرانے کے لیے 16 میل دوڑایا تھا، ایک خواہش پوری کرنے کے لیے 16 میل کا سفر طے کرایا تھا، اے غلام بتا تو صحیح قیامت کے دن عمر جیسا کمزور آدمی اللہ کے حضور گھوڑے کے سوال کا کیا جواب دے گا؟ یہ مچھلی لے جا غریبوں میں بانٹ دے اور ساتھ میں کہنا کہ وہ عمر کے گناہوں کی معافی کے لیے بھی دعا مانگیں اور غلام کے گناہوں کی معافی کے لیے بھی دعا مانگیں۔ یہ ہے حضرت عمر کی